اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا ہے، میں بھی غور اور فکر کرنے لگا ہوں، مگر یہ زندگی میں روزی روٹی کمانے کی فکر لگی رہتی ہے، بال بچے پیدا کرنا ہے، میں بھی تنہائی میں رہتا ہوں، میرے ریلیشن بھی سبھی سے ختم ہو گئے ہیں، کیا کروں کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیے، اور ٹائپنگ اردو میں مت کیجیے تاکہ میری اردو کمزور ہے، فی امان اللہ۔ اور اس انسان کی پکار کا جواب تو فوراً مل جاتا ہے جس کے اندر خلوص ہو، تو اللہ اس کو رہنمائی دیتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب آپ کا رب ہی اپنے کلام سے ہمیں بتا رہا ہے، تو میں اس کا ترجمہ رومن اردو میں بھی لکھ رہی ہوں، تو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو سورہ مزمل کی آخری آیت میں آپ کے اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ آیت 20 سورہ مزمل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا کبھی تہائی رات میں، یعنی رات کے پہلے، دوسرے یا تیسرے پہر میں اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی رات اور دن کی پیمائش کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم ان فرائض کو مکمل نبھا نہیں سکتے، اس نے تم پر رحم کیا ہے۔ جو فرائض مکمل اللہ کی عبادت کے ہیں تو اس نے تم پر رحم کیا ہے، پس پڑھو اتنا جتنا قرآن میں سے آسان ہو، یعنی جتنا عمل تم آسانی کے ساتھ قرآن میں دیے احکام پہ کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ اور لوگ بھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین پر سفر کریں گے، یعنی روزگار کی تلاش میں محنت میں مصروف ہوں گے، اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو، یعنی جسے تم اپنے کاموں سے فراغت پہ کر سکو، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے مراد اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، یعنی عملی زندگی میں ان احکامات سے تجاوز مت کرو، ان حدود سے باہر مت نکلو جن سے رب نے منع فرمایا ہے۔ اگر تم عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو گناہ کے لیے بھی وقت مت نکالو، گناہ سے بچتے رہنا بھی اللہ کی ہی عبادت ہے جو مستقل قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ کو خلوص سے قرض دو، یعنی خالص نیت کے ساتھ اس کی راہ پہ جمے رہو، اس قرض کا بدلہ نیک انعام کی شکل میں ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو نیکی تم آگے بھیجتے ہو اپنے واسطے اسے اللہ کے ہاں اور بھی بہتر حالت میں پاؤ گے اور بڑے اجر کی چیز پاؤ گے، یعنی آپ جو بھی کوشش اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکتے ہو، تو یہ کوشش اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس کی ایک مثال روزہ ہے کہ کھانا کھا لینا بذات خود کوئی ایسا عمل نہیں جس میں کوئی گناہ ہو، مگر اس لیے خود کو روکتے ہیں اس بھوک کے وقت جب جسم خوراک کی طلب کر رہا ہوتا ہے کہ خود کو روک دیا کیونکہ میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس جذبے سے اس کوشش کا اجر اللہ کے ہاں بہت بہتر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو کہ وہ بخش دے ہمیں کہ ہم اس طرح سے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیں،
اپنی جائز مصروفیات کی وجہ سے، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت میں اس کی راہ کی جانب کوشش ہے، اس راہ کی جانب خواہش ہے تمہاری روح کی، مگر جسمانی جائز ضروریات کی بنا پر تمہیں اتنا وقت میسر نہیں ہوتا، مگر دل اسی جانب رجوع رکھے ہے تو وہ اللہ بخش دیتا ہے اپنے ایسے بندوں کو، کیونکہ وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ گنجائش دیتا ہے اپنے بندوں کو، ان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں فتویٰ لگا دے کہ تم نے 5 وقت نماز نہ پڑھی زبانی تو کافر ہو گئے، بھلے تم نماز پڑھ کر لوگوں کے حقوق غصب کرتے پھرو تو مومن ہو۔ تو میرا رب ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اے بیٹے، اے سوال کرنے والے، تمہارے رب نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب اپنے کلام سے دے دیا، تو اس کا شکر ادا کرو، اس کے گن گاؤ کہ وہ سنتا ہے پکار اپنے بندوں کے دلوں کی، وہ حل دیتا ہے، وہ سلوشن دے دیتا ہے تمہیں اپنے راستے کا، وہ اپنے بندوں کو خود حل بتاتا ہے ہر ایک مسئلے کا۔ جب اس سے خلوص کے ساتھ پوچھا جائے تو قرآن پاک سے ہی انسان کو حل ملتا ہے، اور سورہ مزمل میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور بات بھی صحیح نکلتی ہے، یعنی اللہ نے ایک اشارہ بھی دے دیا کہ اگر دن بھر کی مصروفیات میں آپ کو وقت نہیں ملتا تو رات کے وقت ہو سکے تو آسانی سے آپ اٹھیں، عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو خود رہنمائی کرتے ہیں، تو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جذبہ جو اللہ کی جانب دل میں ہے اسے اللہ جانتا ہے، یہ اس جذبے سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایک آدمی عادتاً روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کا اخلاق انسانوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، وہ حقوق کا خیال نہ رکھے، وہ فرائض کا خیال نہ رکھے، تو پھر ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ منہ پہ مار دی جائیں گی حساب کے دن، کہ اللہ کو احسان مت جتاؤ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن جو اصل کام کرنے کے تھے عملی وہ میں نے کیے ہی نہیں، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بد اخلاقی کی، میں نے مخلوق خدا کی مدد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو اللہ نے ایسی عبادت کیا کرنی۔ تو بیٹا، جس راستے پہ جو جذبہ لے کر چل رہے ہو اس میں خلوص کے ساتھ چلو، اتنا ضرور یاد رکھو کہ ہم نے جو کام کرنے ہیں اور جس کا ہمیں وقت مل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوں، تو پھر یاد رکھو کہ پوری زندگی، پورا دن، پوری رات عبادت بن جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔